واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ پھر ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ پھر ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواہ مسلم۔ یہ ایسی زبردست حدیث مبارکہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آج جو برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، بلکہ بھائی بھائی کے لیے دست و گریباں ہے۔ ان چیزوں کا علاج، ان برائیوں کا علاج، ان معاشرتی برائیوں کا علاج اس حدیث پاک میں۔ اس حدیث کا پہلا حصہ ہم نے پچھلے درس میں سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ان 4 الفاظ پہ بات ہو چکی تھی کہ حسد نہ کرو، قیمتیں مت بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، نفرتیں مت پھیلاؤ، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیچھے غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں نہ کرو، ولا تدابروا، تدابر یہ لفظ دبر سے جس کا معنی ہوتا ہے بیک سائڈ، کسی کے پیچھے سے باتیں مت کرو۔ ان 4 الفاظ پر پچھلے درس میں بات ہو چکی تھی، آج ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر، کسی کی ڈیل پر ڈیل مت کرو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ سودے پر سودا مت کرو۔ سودے پر سودا کرنا کیا ہے، اس کی بات کریں گے آج، کہ ایک کسی کی ڈیل بن رہی ہو، جا کر اس کی ڈیل خراب کر دینا۔ کوئی کسی اور سے مال لینا چاہتا ہے، جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی ڈیل 70 درہم میں کلوز ہو رہی ہے تو ہم نے جا کے 68 کا ریٹ دے دیا اور اس کی ڈیل خراب کر دی، یا اس طریقے کی اور کوئی حرکت کری، چاہے وہ سیلر کو خراب کیا یا بائر کو خراب کیا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ اس کی جب ایک ایک کلمے کی تفسیر ہوگی اور تشریح ہوگی اس پر عرض کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندو، اخواناً، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم،
मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, वो उस पर जुल्म नहीं करता, वला यहक़िरुहु, और ना ही वो उसको बेइज्जत करता है, ना उसकी तजलील करता है, ना उसकी तहकीर करता है, ना उसको डिग्रेड करता है, वला यख़्ज़ुलुहु, और ना ही उसकी मदद करना छोड़ता है। एक मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे या उसको हल्का समझे या उसकी मदद करना छोड़ दे, ये मुसलमान की शान नहीं है। और फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया और कहा, अत्तक़वा हा हुना, तक़वा यहाँ से होता है। अबू हुरैरा कहते हैं कि वयुशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सीने की तरफ 3 मरतबा इशारा फरमाया और कहा, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, कि तकवे की जो असल जगह है वो दिल है, वो इखलास है। असल तकवा ये है, जब इस पर भी बात करेंगे कि तकवा, असल तकवा क्या है, इसका मकाम क्या है, तकवे में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आगे इरशाद होता है, बिहस्बि इम्रिइम मिन अश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए, उसकी बुराई के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी किसी भी आदमी की बुराई के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को, अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। एक आदमी अगर अपने भाई को हकीर जाने तो ये उसके बुरा होने के लिए काफ़ी है। वो बुरा आदमी है जो किसी और को अपने से हकीर और कमतर समझता है। फिर इरशाद हुआ, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की ये चीज़ें हराम है। क्या क्या हराम है? दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, उसका खून हराम है, कोई किसी मुसलमान का खून नहीं बहा सकता नाहक, उसका माल नहीं ले सकता और उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकता। आज कोई किसी का कत्ल तो आम तौर पर नहीं करता, चंद जगह होते भी होंगे, लेकिन आम तौर पर हमारी सोसाइटी में कत्ल, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा आम नहीं है। अल्लाह ताला बचा कर रखे, कोई किसी को नाहक कत्ल ना करे। वमालुहु, लेकिन माल एक दूसरे का हड़प कर जाते हैं। वइर्दुहु, और इज्जत खराब करने की तो बात ही ना पूछे, कितनी ज़्यादा इज्जतें लोगों की ख़राब होती हैं। तो ये इन जो आज हदीस पाक पढ़ी गई है तो तर्जुमा किया गया है, इन पर इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहला जुमला है, वला यबि' बअदुकुम अला बै'i बअदिन, कि कोई एक दूसरे के सौदे पर सौदा ना करे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम मार्केट से या किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो कभी कभी खरीदने के बाद और उसको लेने के बाद हम अपने लिए एक इख्तियार लेते हैं, एक टाइम फ्रेम तय करते हैं कि इतने टाइम में मैं वापस कर दूंगा या इतने टाइम में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि मैं ले रहा हूं या नहीं ले रहा। आप जाते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो बयाना भी दे देते हैं। अगर रियल एस्टेट की बात करूं तो आपने बयाना भी दे दिया, एमओयू साइन भी कर दिया, लेकिन अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, अभी सिर्फ 5-10 हज़ार दिरहम आपने यूं समझे कि ब्लॉक किए हैं, या फिर गारंटी के लिए चेक दिया है, अभी ट्रांसफर होने में टाइम बाकी है। और जैसे ही मार्केट में बाहर बात पता चली कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 5 लाख दिरहम की ये प्रॉपर्टी ले ली है, तो दूसरा रियल एस्टेट वाला उसको कॉल करे कि मेरे पास यही चीज़ 4.5 में है, मेरे पास यही चीज़ 4.25 में है। अभी वो अगर वहां से बैक होता है तो उसको शायद 5-10 हज़ार का नुकसान होगा, या वो भी नहीं होगा कि बाज़ औक़ात उससे उसको चेक वापस मिल जाएगा। लेकिन जो ये दूसरे आदमी ने हरकत की कि किसी की डील क्लोज हो चुकी थी और उसके बाद वो पहुंच गया फ़ोन के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए और वो उसकी डील ख़राब कर रहा है, इसकी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ और रवा नहीं है कि वो किसी दूसरे की बात ख़राब करे, किसी का सौदा ख़राब करे। और बाज़ औक़ात वो हकीकत होती है, बाज़ औक़ात हकीकत नहीं भी होती। तो इसलिए जब एक मर्तबा किसी की डील क्लोज हो गई तो अब दरमियान में जाकर अपना सौदा बेचने के लिए कोशिश करना ये नाजायज़ है। हाँ, जब तक डील क्लोज नहीं हुई और एक कस्टमर अभी ओपन मार्केट में है, सबके पास जा रहा है, आपके पास भी लीड आई और आपने उससे रब्ता कर लिया, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जब वो साइन कर चुका, जब वो एक जगह डील क्लोज कर चुका, अब अगर आपके पास उससे अच्छी भी चीज़ है तो उसका सौदा ख़राब ना करें, ये मुसलमान के लिए रवा नहीं है।
اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. آپ کچھ بیچ رہے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے, آپ کچھ خرید رہے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, باہر کا 2 آدمی ہیں وہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ بیچنا ہے نہ خریدنا ہے, لیکن بات خراب کر دینی ہے. اچھا اتنے کا لیا یار, بڑا مہنگا لیا تم نے, تو اس سے کم میں بازار میں مل جاتا, پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے, میں تمہیں اس سے کم میں دلا دیتا. تو اس سامنے والے کا تو دل خراب کر دیا. نہ آپ نے دلانا ہے, نہ اس نے خریدنا ہے, نہ اس نے بیچنا ہے, اور نہ آپ نے کہیں سے لا کے دینا ہے. خواہ کسی کے دل میں رنج اور تکلیف داخل کرنا, آپ اس کو پریشان کرنا, یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگلی بات جو ارشاد ہوئی حدیث پاک میں وہ یہ, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو. جس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی عزت کرتا ہے, اور نہیں کرتا تو کرے. مسلمان تو بھائی بھائی ہیں, لیکن جس طریقے سے سگے بھائیوں میں محبت ہوتی ہے, ایسی ہی مسلمان بھائیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بھائی ہو کر رہو. اس میں قیامت کے دن روز محشر یہ تمہارے بھائی ہیں, جنت میں جاؤ گے تو یہ تمہارے بھائی ہیں. جتنے مسلمان ہیں وہ سب دوسرے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو جس طرح بھائیوں سے محبت کرتے ہو, اس طرح اور مسلمانوں سے بھی محبت کرو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, انما المؤمنون اخوۃ, سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے, کہ تمام کے تمام مسلمان یہ بھائی بھائی ہیں. بلکہ ایک جگہ تو ارشاد ہوا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. بھائی اور بھائی تو پھر 2 جسم ہوتے ہیں, لیکن تمام کے تمام مومن مل کر, مسلمان مل کر, پوری مسلمان قوم مل کر سب ایک جسم کی مانند ہیں. اور جسم کے جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھی اس کا درد محسوس کرتا ہے. اگر آپ کے پیر میں تکلیف ہو تو آپ کے سر میں اس کا ضرور فرق آتا ہے. آپ سے کچھ کام اچھے سے نہیں ہوتے. اگر آپ کو بخار ہو تو پورا جسم اس کی گرمی محسوس کرتا ہے. آپ کی داڑھ میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. یہی حال ہونا چاہیے مسلمانوں کا, کہ مسلمان سب کے سب مل کر ایک جسم کی مانند ہیں, اور جسم کا ایک عضو, ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سب کے سب اس کو محسوس کریں. مگر بدقسمتی سے یہ بھی چیز ہمارے معاشرے سے بہت دور ہو گئی, اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازے. ورنہ کسی کا دکھ سن کر, کسی کا درد سن کر بعض اوقات تو مزہ آتا ہے کہ اچھا ہوا اس کا ستیہ ناش ہوا. مسلمان تو یہ ہے کہ اگر اس کا دکھ اور تکلیف سنی ہے تو وہ دکھ اور درد اور تکلیف محسوس کرے, نہ کہ یہ کہ وہ خوش ہو. اور کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا یہ تو حسد کی علامت ہے. کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا, اس کا مطلب آپ نے تو دل میں بغض اور کینہ پال رکھا ہے. تو اس طرح کی چیز نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آگے ارشاد ہوتا ہے, لا یظلمہ, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم کرنا یہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. یعنی جو شخص ظلم کرتا ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا, اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا, اس کو کچھ سمجھ نہیں پڑے گی اگر کسی نے ظلم کیا ہوگا. ظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ, کوئی بھی چیز اس جگہ پر رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو. کسی مسلمان کو آپ کو عزت دینی چاہیے تھی, آپ نے اس کی بے عزتی کر دی. کسی کو اس کی, آپ کے پاس کام کرنے والا ہے, اس کو تنخواہ, اس کو سیلری ٹائم پہ دینی چاہیے تھی, نہیں دی. کسی کو نہیں مارنا تھا, آپ نے مار دیا. گالی نہیں بنتی تھی, آپ نے دے دی. گالی تو ویسے بھی نہیں دینی چاہیے. غصہ نہیں بنتا تھا, پھر بھی اس کو جھاڑ دیا. تو جو نہیں کرنے کا تھا وہ کر دیا. وضع الشیء فی غیر محلہ, کوئی بھی چیز اس کے محل کے علاوہ اس کی جگہ میں رکھی تو یہ ظلم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا. ظلم کرنے سے پروردگار عز و جل بھی ناراض ہوتا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہوتے ہیں. ظلم کرنے سے یا ظلم سے معاشرے میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. جس گھر میں ظلم ہوتا ہو, یا جس گھر کا سربراہ ظلم کرتا ہو, یا جس قوم میں ظلم عام ہو, یا جس کا بادشاہ ظلم کرتا ہو, ظالم ہو, اس قوم سے, اس مملکت سے, اس گھر سے, اس قبیلے سے, اس معاشرے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے کہ ظلم کی نحوستوں میں سے ہے کہ وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ایک بڑا ہی
बेहतरीन माशरा था, एक या यूं समझ लें एक बेहतरीन कबीला था या एक गांव था जहां सब लोग ही खुश रहते थे और बरकत ही बरकत थी। इतनी बरकत थी कि एक आदमी के पास जो गाय थी वो गाय इतना दूध देती थी जितना 30 गाय दूध देती हैं, इतनी बरकत थी। एक दिन बादशाह चरागाह में निकला और देखा कि गाय इतना दूध देती है। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इन चरवाहों से ये जानवर ले लेने चाहिए ताकि हम अपने पास रखें, इससे हमें फायदा हो। बादशाह ने अपना फायदा सोचा और कौम का नुकसान सोचा। अभी उसने ऐसा कुछ किया नहीं, ना उनसे गाय जब्त की, ना उनसे ली, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोचा। उसके सोचने की नहुसत क्या हुई, अगले दिन बादशाह को यह खबर पहुंची कि जितनी भी गाय हैं उन्होंने आधा दूध देना कर दिया है। यानी पहले एक गाय 30 गाय जितना दूध देती थी, मगर आज जो है वो गायों ने जितना दूध देना चाहिए उससे आधा दिया है। क्या वजह है? किसी सियाने से, किसी समझदार से पूछा, उसने कहा बात यह है कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। अभी जुल्म किया नहीं है, जुल्म की नीयत है, जुल्म का इरादा है। उस जुल्म के इरादे की नहुसत यह हुई कि बरकत खत्म हो गई। तो अगर एक सेठ ये सोचता है कि मैं अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें कम कर दूं, आजकल काम नहीं है तो आधी कर दूं, या इनको 8 घंटे की जगह 12 घंटे रगड़ूं, अभी वो इस तरह की प्लानिंग ही कर रहा है और कभी कभी इंप्लीमेंट भी कर देता है, बरकत कहां से आएगी? जहां जुल्म हो वहां से बरकत उठ जाती है। तो अल्लाह ना करे कि हमसे कभी जुल्म हो, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म के हवाले से इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं जुल्म का इंतकाम ज़रूर लूँगा, अगरचे देर या बदेर, चाहूँ तो दुनिया में और चाहूँ तो आखिरत के लिए मौखर करूँ, लेकिन जिस शख्स ने भी जुल्म किया है परवरदिगार अज़्ज़ा वजल उससे इंतकाम लेगा। और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से कौन बच सकता है? इसलिए कोई भी कदम उठाने से ये पहले ये सोच लें कि कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा। अगर खुदा न खास्ता ये जुल्म है तो परवरदिगार अज़्ज़ा वजल बड़ा कहार भी है और जब्बार भी है। और बाज़ औक़ात हम जुल्म नहीं कर रहे होते लेकिन मजलूम का साथ भी नहीं देते। जिस शख्स पर जुल्म हो रहा है वो मजलूम है, और अगर हम चाहें तो उसको जुल्म से बचा सकते हैं, उसको जुल्म से निकाल सकते हैं, मगर उस मजलूम की मदद नहीं की तो कितना ज़बरदस्त नुकसान और ख़सारा उस शख्स ने उठाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एक शख्स को कब्र में फरिश्तों को यह हुक्म देगा कि इसको 100 कोड़े लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला कब्र में हुक्म देगा फरिश्तों को कि इसको 100 कोड़े लगाओ। जब एक कोड़ा लगाया जाएगा तो उस एक कोड़े की सख्ती इतनी ज्यादा होगी कि सारी कब्र आग से भर जाएगी और वो आग जलती रहेगी और वो शख्स जलता रहेगा। जब वो आग बुझेगी और कुछ अफाका होगा, उसको कुछ होश आएगा, उसको कुछ समझ में आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछेगा कि तुमने इसे कोड़ा लगाया? हालांकि परवरदिगार जानता है। फरिश्ते कहेंगे जी हाँ या रब, इसलिए इसे कोड़ा लगाया, तेरे हुक्म पर कोड़ा लगाया, मगर वजह ये उसको सुनाने के लिए जो जिस शख्स को अजाब हो रहा है उसको बताया जा रहा होगा, इसलिए कि तूने एक दिन नमाज बगैर तहारत के पढ़ी थी, जानबूझकर एक दिन नमाज बगैर तहारत के पढ़ी थी, और एक दिन तू मजलूम के पास से गुजरा और तूने उसकी मदद नहीं की, हालांकि तू उसकी मदद कर सकता था। यानी इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसने किसी पर जुल्म नहीं किया, लेकिन देख रहा है कि एक शख्स पर जुल्म हो रहा है और बावजूद कुदरत के उसकी मदद और उसकी हेल्प नहीं की। इसका नुकसान इतना बड़ा है कि क़यामत के दिन से पहले कब्र में इसको ये अजाब होगा कि इसको कोड़े मारे जाएंगे, और वो कोड़ा 100 में से एक कोड़ा ऐसा होगा कि जिससे कब्र में आग भड़क उठेगी और बहुत अरसे तक वो चलता रहेगा। अल अमान वल हफीज। तो मजलूम की मदद ना करना बावजूद कुदरत के, ये भी जुल्म ही है।
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، میں ظالم سے ضرور انتقام لوں گا، جلد بھی اور دیر سے بھی، یعنی روز محشر بھی اور دنیا میں بھی، اور ضرور اس شخص سے بھی انتقام لوں گا کہ جس نے مظلوم کو دیکھا اور باوجود قدرت کے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ اس کی ہیلپ کر سکتا تھا، مدد کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی اگر مدد نہیں کی، طبرانی کی حدیث ہے، تو پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں اس سے بھی انتقام لوں گا۔ ہمارے سامنے دنیا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنے کیسز ہوتے ہیں، کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے آفس میں، جن چیزوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ یار یہ یوں نہیں یوں کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا، ہونے دو۔ تو نہ ظلم کریں اور نہ ہی کسی پر ظلم ہونے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں چیزوں سے محفوظ فرمائے، نہ ہم کبھی کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی کسی پر ظلم ہونے دیں۔ حدیث پاک میں آگے ارشاد ہوتا ہے ولا یخذلہ، بلکہ اس سے پہلے ولا یحقرہ، اور کوئی کسی کی تحقیر نہ کرے۔ تحقیر کیا ہے؟ کہ کسی کو اپنے سے ہلکا سمجھنا، یا نظر، حالانکہ آدمی بولتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنی نظروں میں اس کو بعض اوقات اپنے سے ہلکا سمجھتا ہے یا گھٹیا تصور کرتا ہے۔ اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص خود تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جناب میں سب سے بڑا اور میں سب سے اچھا، اور یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ جاہل ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، غریب آدمی ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے۔ اس کو احتقار کی اور حقارت کی نظر سے جب بندہ دیکھتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شخص وہ ناراضگی مول لیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی زندہ شخص کو یا کسی بھی مردہ کو اپنے سے ہلکا، اپنے سے حقیر مت سمجھو، چاہے وہ زندہ ہے یا چاہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، کسی کو بھی چھوٹا تصور مت کرو، اور خاص طور پر جن کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو انہیں اپنے سے چھوٹا، اپنے سے ہلکا تصور مت کرو کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اللہ کے ہاں اس کا رتبہ زیادہ ہو۔ آپ بولو کہ نہیں جناب یہ تو شراب بھی پیتا ہے، یہ تو والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، اس لیے میں اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں وَإِن كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ شخص فاسق ہو، اس کی برائی سے نفرت کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس آدمی سے نفرت نہ ہو، اس آدمی کو بندہ حقیر نہ سمجھے۔ امام غزالی کہتے ہیں وَإِن كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ فاسق ہو، فَلَعَلَّكَ يَخْتُمُ لَكَ بِمِثْلِ حَالِهِ، ہو سکتا ہے کہ اس کا اختتام اسی طرح ہو جس طرح تمہارا اختتام ہوا، یعنی تمہاری بھی ایمان پہ موت آئی تو وہ بھی ہو سکتا ہے مومن ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر کے مرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھی حالت پر دنیا سے رخصت ہو، تو اسے احتکار کرنے کا یا اس کو حقیر جاننے کا کیا معنی؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو حقیر جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے اور اس کو نواز دے، اس لیے کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَخْذُلُهُ، اور کسی کی کوئی مدد کرنا نہ چھوڑے۔ خزل کہتے ہیں حدیث پاک میں جو یہ لفظ ہے وَلَا يَخْذُلُهُ، یعنی کسی کو رسوا کرنا، کسی کی مدد نہ کرنا، اس کو بے سہارا چھوڑ دینا، باوجود قدرت کے اس کی ہیلپ نہ کرنا۔ اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کر اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ تو مدد کرنا کسی کی نہ روکیں، ضروری نہیں ہے کہ فائنینشلی ہیلپ کی بات ہو رہی ہے،
یہ بھی مدد کرنا ہے کہ کوئی برائی میں ہے تو اس کو برائی سے روک لینا، کسی کو 4 باتیں سمجھا دینا، کسی کو اچھی صلاح دے دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو اچھا راستہ بتا دینا، کسی کی اگلی الجھن دور کر دینا، کسی کو مستقبل کے لیے اچھے فیصلے، اگلے فیصلے لینے تو اس کو بٹھا کے سمجھا دینا، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو بندہ کہے میں اپنا وقت کیوں برباد کروں اس کے پیچھے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی کو یوں نہ چھوڑو، اور اگر کسی کی مالی مدد کر رہے تھے تو وہ بھی کرتے رہو، وہ نہ چھوڑو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ بھی کرتے رہو۔ اگر کوئی کسی مسلمان کی باوجود قدرت کے ایک چیز کرتے کرتے اگر چھوڑ دیتا ہے، اس کو نصیحت کرتا تھا مگر نصیحت کرنا چھوڑ دی، اس کو سمجھاتا تھا سمجھانا چھوڑ دیا، یا اس کی مدد کرتا تھا وہ کرنا چھوڑ دی، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں بے سہارا چھوڑے گا جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ یعنی اس کو پسند ہے کہ یہاں میری ہیلپ ہونی چاہیے، یار میرے کوئی 4 دوست ہونے چاہیے، مجھے سپورٹ ہونی چاہیے، تو اس کی سپورٹ وہاں ختم ہو جائے گی۔ وہاں جہاں اس کو شدید سپورٹ کی اور ہیلپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس پہ سے سہارے ہٹا لے گا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کا سہارا کھو دیا یا چھوڑ دیا، تو اگر کسی کا سہارا بنے ہو تو چلتے رہو، اللہ تمہیں نوازتا رہے گا، اور باوجود قدرت کے کہ تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں رسوا کرے گا کہ جہاں تمہیں شدید حاجت ہوگی کہ تمہاری حاجت روائی کی جائے، اور بندہ وہاں ذلیل ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث سنن احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4884، یہاں بیان ہوتی ہے یہ حدیث پاک۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ہمارے اگر ہم ان پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان یہ محبتوں اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو ذلیل کیا، آج یہ بھی ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ جس کی آواز تھوڑی اونچی ہے، جس کا قد تھوڑا اونچا ہے، جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں، وہ لوگوں کو ذلیل کرتا نظر آتا ہے۔ فون پر ذلیل کر دیا، میسج کر کے ذلیل کر دیا، ای میل کر کے ذلیل کر دیا، 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، اکیلے میں ذلیل کر دیا، اپنے نوکر کو ذلیل کر دیا، اپنے مالی کو ذلیل کر دیا، اپنے ڈرائیور کو ذلیل کر دیا۔ سنو، کسی کو ذلیل کرنے کا نقصان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرے اور اس کی مدد نہ کرے، باوجود اس کے کہ وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ تو دیکھیں، نماز، روزہ، حج، یہ تمام چیزیں عبادتیں ہیں، مگر پروردگار عز و جل نے مسلمان کا رتبہ کیا رکھا ہے آپ جانتے ہیں؟ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ خانہ کعبہ کی دیوار گرانے سے زیادہ سخت ہے۔ جی ہاں، تو مسلمان کی اتنی رسپیکٹ ہے، مسلمان کا ایسا ادب ہے، مسلمان کی اتنے رائٹس ہیں، دوسرے مسلمان پر اتنے حقوق ہیں، ہم ان چیزوں کو بالکل سمجھتے ہی نہیں، اور جب دل چاہا کسی کو گالی دے دی، جب دل چاہا کسی کو ذلیل کر دیا، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات تو لوگ اتنی جرت کر جاتے ہیں کہ اپنے چاچا، اپنے ماموں، اب جو صلہ رحمی کے جو رشتہ دار ہیں، جن سے صلہ رحمی کا حکم ہے، جو زی رحم رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بد سلوکی اور بد زبانی کرتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، اس لیے کہ آج اللہ نے ہم کو ایک اچھا اسٹیٹس دے دیا اور ان کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، تو اگر ہم بولیں گے بھی تو وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیں گے، لیکن پروردگار عز و جل کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے اذلہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن جو مخلوقوں کے سر ہی سر ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں مومن کو ذلیل کیا، ایمان والے کو ذلیل کیا، جہاں مدد کرنی چاہیے تھی وہاں مدد نہیں کی۔ تو یہ جملہ اذلہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کے سروں کے سامنے اس کو رسوا کر دے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی غلطیوں سے بچائے۔ پھر ارشاد ہوا التقوی ہا ہنا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو باتیں کی کہ ظلم نہیں کرو، کسی کو
حقیر مت سمجھو، کسی کو بے سہارا مت چھوڑو. پھر اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا التقوی ہا ہنا. اس کا مطلب کہ جو حقیقی متقی ہے وہ ان چیزوں کا پابند ہوگا، وہ ظلم نہیں کرتا ہوگا، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہوگا، وہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہوگا. جو حقیقی تقوی والا ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا. تقوی ٹھیک ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر اسلامی لباس بھی پہنا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمروں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ظلم کرنے کے معاملات ہیں، کسی کو حقیر سمجھنے کے معاملات ہیں، تو یہ شخص متقی نہیں ہو سکتا. تقوی کا تعلق دل سے ہے، دل کا متقی ہونا. اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ محدثین اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ دراصل تقوی کا مطلب ہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے خوف. اور جب بندہ پروردگار عز و جل سے ڈرتا ہے تو وہ ڈر کہاں سے آتا ہے؟ وہ ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے. اس کے دل میں وہ ڈر ہوتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے وہ رب عز و جل سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. پھر وہ بندوں پر بھی رحم کرتا ہے کہ یہ بندے اللہ کے بندے ہیں، یہ رحمان عز و جل کے بندے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے. تو اس لیے تقوی ظاہر کا بھی ہو اور باطن کا بھی ہو، دونوں چیزوں کا تقوی ہونا چاہیے. اور اصل تقوی کا محل وہ دل ہے. دل متقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر بھی اچھا کر دے گا. اور اگر دل گندا ہے، ظاہر اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ شخص یہاں اگر عزتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو قیامت کے دن رسوا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کا تقوی نصیب کرے. اور آخری بات جو حدیث پاک میں، بلکہ سیکنڈ لاسٹ، اس کے بعد ایک اور بات ہے. آخری بات سے پہلے والی بات وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے شریر ہونے کے لیے، یعنی اس کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو، یہ جو ہم سن رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں. سب ہم سے اچھے ہیں، میں سب سے برا ہوں. ہر بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنی گندگیوں کو دیکھے، اپنی برائیوں کو دیکھے، اپنے کرتوتوں کو دیکھے. چھوڑ دے دنیا کی چیزوں کو دیکھنا. دنیا کو حقیر ہم کب سمجھتے ہیں؟ جب کسی کا عیب دیکھتے ہیں، جب کسی کی برائی دیکھتے ہیں، تب سمجھتے ہیں. تو اپنی کسی کی برائی دیکھنے سے پہلے بھائی ہم اپنی برائی دیکھ لینا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنا صاف ستھرا اور اتنا دھلا ہوا ہوں کہ آج تک کوئی گناہ ہی نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جا کے اپنے اپنے چیزوں کو دیکھیں کہ میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اور ایک ایک غلطی پر پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر سچے دل سے استغفار و توبہ کرے. رجوع اللہ ہو، توبہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائے. کیوں مخلوق کے عیبوں کے پیچھے پڑا ہے؟ اور اگر کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو اس کو چھپائے. کسی مسلمان کا اگر عیب پتہ بھی چل جاتا ہے تو اس کو چھپائے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی چھپائے گا. اور اگر کسی مسلمان کے عیبوں پر سے پردہ اٹھا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر سے بھی پردہ اٹھا دے گا. اس لیے کسی کے عیبوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے عیبوں کو ڈھونڈ کر، اپنے عیبوں کو دیکھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کا ایک حق یہ بھی ہے، کل المسلم علی المسلم دمہ و مالہ و عرضہ حرام. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت یہ حرام ہے. کسی کا مال دبا لینا، جس طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ کسی کے 3 پیسے دبا لینے کا وبال یہ ہے کہ قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں دینی ہوں گی. کسی کا مال دبا لینا، ایک آدمی نے آپ کے پاس کام کیا اور آپ نے اس کو تنخواہ نہیں دی، ایک کمیشن کی آپ نے بات کری اور اس کو نہیں دیا، کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے اور آپ نے اس کو واپس نہیں کیے، کسی سے قرضہ لیا اور واپس نہیں دیا اور دینے کی نیت بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں اور اس کو نہیں دیتے. اس کا نقصان کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ظالم اور مظلوم دونوں کو آمنے سامنے کرے گا. جس شخص نے کسی کا پیسہ دبایا وہ بھی ہوگا، اور جس کا پیسہ دبایا گیا وہ بھی ہوگا.
اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، پروردگار چاہے گا تو معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن جہاں بات آئے گی حقوق العباد کی، کسی کا پیسہ اگر دبایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، جہاں بکری ایک دوسری بکری کو سینگ مارے تو قیامت کے دن ان دو بکریوں کا بھی حساب ہے. تو میں اور آپ تو پھر ہم انسان ہیں، تو اگر کسی کا پیسہ دبایا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. کیسے حساب دے گا؟ اب تو نہ روپیہ ہے، نہ درہم ہے، نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے. کیا دے گا؟ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے نیکیاں، جس کی انسان کو شدید حاجت ہے، اور آج وہ اس کو بھر بھر کر اپنی نیکیاں دوسرے کو دینی پڑیں گی. اور جہاں نیکیاں دینے کی پوزیشن ختم ہو جائے گی تو وہاں سامنے والے کے گناہ لینے پڑیں گے. دنیا کا پیسہ اگر ہم نے کسی کا دبا لیا تو کتنے دن چلے گا؟ مجھے بتائیں. سال، 2 سال، 5 سال، اس کے بعد یہ پیسہ ختم ہو جائے گا. چاہے قارون کا خزانہ بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی ختم ہو گیا. تو کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، وہ آخر کار اس کو فنا ہے. دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے. جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ تو پروردگار عز و جل کی رضا ہے، اور جو دنیا سے لے جانے والی چیز ہے وہ تو نیکیاں ہیں. تو جو چیز ہم یہاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں وہی قیامت کے دن کسی کو دینی پڑ جائے تو یہ کتنی بڑی حسرت ہوگی کہ یار میں نے اتنی محنت کر کے روزے رکھے، یا حج کیا، یا عبادت کی، یا نمازیں پڑھی، یہ ساری کی ساری قیامت کے دن لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا اتنا اتنا دینا بنتا ہے، اور ان سب کو آپ نیکیاں بانٹیں گے. تو دنیا میں کیا لینے آئے تھے؟ جو نیکیاں جمع کرنے آئے تھے وہ تو ساری کی ساری قیامت کے دن لوگوں میں بانٹنی ہو گئی. تو پھر آخر کار جب آدمی کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مقدر کیا ہوگا؟ رب کی ناراضگی اور جہنم. تو اس دن سے ڈریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں. اور اگر کسی کا کچھ نکلتا ہے تو اس کو دے دیں. نہیں دے سکتے تو اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، اس سے معاف کروا لیں، اس سے مہلت لے لیں، اس سے ٹائم لے لیں. لیکن کسی کا بھی ہمارے ذمے کوئی ایک پائی بھی باقی نہ رہے. اور اسی طریقے سے جہاں مال کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہیں پر ساتھ ارشاد فرمایا وعرضہ، اور اس کی عزت بھی. کسی کی عزت خراب نہ کریں. عزت خراب کرنے کا غیبت کرنا یا عزت خراب کرنا ہے، کسی پر بہتان لگانا یا عزت خراب کرنا ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ اس کی عزت خراب کرنا ہے. جس بھی طریقے سے آپ نے اگر کسی کی عزت خراب کی اور اس سے معافی نہ مانگ لی تو قیامت کے دن وہی ہوگا کہ یہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ اس کے سامنے ہوں گے، اور جواب دینا پڑے گا کہ جناب کیا کیا کہا تھا، اور جو جو کہا تھا، جتنا جتنا دل دکھایا تھا، اس کے بدلے میں سب میں نیکیاں دینی ہیں. کیونکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ یہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور اس نے اس کی مسلمان کی عزت اگر خراب کی تو قیامت کے دن اس کو دینا ہوگا، اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا. پروردگار عز و جل ہمیں اس طرح کی تمام غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب سے سدا کے لیے راضی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے وابستہ رہیں گے، جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جانب سے، اسی طریقے سے ایک اچھے ماحول کی برکتیں ہیں، تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا آخر، ہمارا جو آخر ہے اس دنیا سے جانے کا، اللہ نے چاہا بہت اچھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.